اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کعبہ کے لغوی معنی کیوب کے ہے، یعنی اللہ کا گھر۔ اسلام کے مطابق کعبہ کو پوری تاریخ میں کئی بار دوبارہ تعمیر کیا گیا، سب سے زیادہ مشہور ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل نے، جب وہ اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حجر اور اسماعیل کو وہاں چھوڑنے کے کئی سال بعد مکہ کی وادی میں واپس آئے، کعبہ کی تھی۔ دوسرے علماء جیسے کہ گلین بوورساک اس سے متفق نہیں ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تھا اونٹ۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر سامان رومی فوج کے لیے تھا، جس کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ اس کے سامان کے لیے بہت زیادہ مقدار میں چمڑے اور کھالوں کی ضرورت تھی۔ اسلام سے پہلے کعبہ جزیرہ نما عرب میں مختلف بدو قبائل کے لیے ایک مقدس مقام تھا۔ ہر قمری سال میں ایک بار بدوی لوگ مکہ کی زیارت کرتے تھے۔ قبائلی جھگڑوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ خانہ کعبہ میں اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتے اور شہر میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرتے۔ کعبہ کے اندر مختلف مجسمے اور پینٹنگز رکھے گئے تھے۔ حبل کا ایک مجسمہ اور دیگر کافر دیوتاؤں کے مجسمے کعبہ کے اندر اس کے ارد گرد رکھے گئے تھے۔ اس کے علاوہ دیواروں کو سجانے والے کافر بتوں کی پینٹنگز کے علاوہ، جو فتح مکہ کے بعد محمد کے حکم پر تباہ کر دیے گئے تھے۔ فرشتوں کی پینٹنگز، ابراہیم کی جہالت کے تیر پکڑے ہوئے تھے، اور عیسیٰ اور اس کی والدہ مریم کی، جسے محمد نے بچایا تھا۔ غیر متعینہ سجاوٹ، رقم اور مینڈھے کے سینگوں کا ایک جوڑا خانہ کعبہ کے اندر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مینڈھے کے سینگوں کا جوڑا تھا۔ اس کی تاریخ کے دوران کعبہ کے حجر اسود کو گلیل سے فائر کیے گئے پتھر سے مارا گیا اور توڑ دیا گیا، اس کو فضلہ سے آلودہ کیا گیا، کرمتوہ نے چوری کیا اور تاوان دیا اور کئی ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ الازراقی اپنے دادا کی سند سے درج ذیل روایت پیش کرتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ بیت المقدس میں مریم اور عیسیٰ کی تصویر لگائی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اس میں مریم کی تصویر تھی جو ان کی گود میں سجی ہوئی تھی، ان کا بیٹا عیسیٰ سجدہ ریز تھا۔ ایک مختصر تاریخ، کیرن آرمسٹرانگ کا دعویٰ ہے کہ کعبہ کو سرکاری طور پر نباتی دیوتا حبل کے لیے وقف کیا گیا تھا، اور اس میں 360 بت تھے جو شاید سال کے دنوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ سال میں ایک بار جزیرہ نما عرب کے اطراف سے قبائل مکہ مکرمہ میں حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہوتے تھے، جو اس وسیع یقین کی علامت تھا کہ اللہ وہی دیوتا ہے جس کی توحید پرست عبادت کرتے ہیں۔ اس وقت مسلمان یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے، جیسا کہ محمد نے ہدایت کی تھی، اور کعبہ کی کافر انجمنوں سے منہ موڑتے تھے۔ الفریڈ گیلوم نے ابن اسحاق کی سر کے اپنے ترجمے میں کہا ہے کہ کعبہ ہی کو نسوانی شکل میں کہا جا سکتا ہے۔ طواف اکثر مرد برہنہ حالت میں کرتے تھے اور خواتین تقریباً برہنہ ہوتے تھے۔ اس میں اختلاف ہے کہ کیا اللہ اور حبل ایک ہی معبود تھے؟ مختلف امتی کا دعویٰ ہے کہ عرب میں ایک زمانے میں کعبہ کی ایسی بے شمار جگہیں تھیں، لیکن یہ واحد پتھر سے بنی ہوئی تھی۔ دوسروں کے پاس بھی مبینہ طور پر حجر اسود کے ہم منصب تھے۔ جنوبی عرب کے شہر گھیمان کے خانہ کعبہ میں ایک سرخ پتھر تھا، اور کعبہ البلات میں سفید پتھر۔ کلاسیکی اسلام میں گرونبام بتاتا ہے کہ اس دور کے الوہیت کا تجربہ اکثر پتھروں، پہاڑوں، خاص چٹانوں کی تشکیل، عجیب افزائش کے درختوں کی فیٹشزم سے وابستہ تھا۔ کعبہ کو دنیا کے مرکز میں سمجھا جاتا تھا، اس کے اوپر آسمان کا دروازہ تھا۔ کعبہ نے اس مقام کو نشان زد کیا جہاں مقدس دنیا بے حرمتی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتی ہے۔ سرایت شدہ سیاہ پتھر اس کی ایک اور علامت تھی، ایک الکا کے طور پر جو آسمان سے گرا تھا اور آسمان اور زمین کو جوڑ دیا تھا۔ سرور کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 400 سال پہلے عمرو بن لہ نامی ایک شخص نے، جو قحطان سے تعلق رکھتا تھا اور حجاز کا بادشاہ تھا، کعبہ کی چھت پر حبل کا بت رکھا تھا۔ یہ بت حکمران قبیلہ قریش کے اہم دیوتاؤں میں سے ایک تھا۔ بت سرخ عقیق سے بنا تھا اور اس کی شکل انسان کی طرح تھی، لیکن دایاں ہاتھ توڑ کر اس کی جگہ سنہری ہاتھ لگا دیا گیا تھا۔ جب بت کو خانہ کعبہ کے اندر منتقل کیا گیا تو اس کے سامنے 7 تیر تھے جو کہ قیاس آرائی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ مستقل طور پر متحارب قبائل کے درمیان امن برقرار رکھنے کے لیے مکہ کو ایک حرم قرار دیا گیا جہاں خانہ کعبہ کے 30 کلومیٹر کے اندر کسی قسم کی تشدد کی اجازت نہیں تھی۔
इस जंग से पाक जोन ने मक्का को न सिर्फ जियारतगाह के तौर पर बल्कि तिजारती मरकज के तौर पर भी तरक्की करने का मौका दिया। इस्लामी नज़रियात के मुताबिक कुरान में कबा की इब्तिदा के हवाले से मुतअद्दिद आयात मौजूद हैं। इसमें कहा गया है कि कबा बनी नौ इंसान के लिए इबादत का पहला घर था और इसे इब्राहीम और इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म पर तामीर किया था। बेशक सबसे पहला घर इबादत का जो बनी नौ इंसान के लिए मुकर्रर किया गया वो है जो मक्का में है, जो कि बरकतों से भरा हुआ और लोगों के लिए हिदायत है। कुरान सूरा अल इमरान देखो। हमने वो जगह इब्राहीम को दी जो मुक़द्दस घर की है, कहा कि मेरे साथ किसी चीज को इबादत में शरीक न करो और मेरे घर को उन लोगों के लिए पाक रखो जो इसका तवाफ करते हैं, खड़े होते हैं, रुकू करते हैं या सजदा करते हैं, खुद वहां नमाज में। कुरान सूरत उल हज। और याद करो इब्राहीम और इस्माइल ने इस दुआ के साथ घर की बुनियादें उठाईं, ये हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, क्योंकि तो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। कुरान अल बकरा। इब्न कसीर ने अपनी मशहूर तफसीर कुरान में कबा की इब्तिदा के बारे में मुसलमानों में दो तशरीहात का जिक्र किया है। एक ये कि इंसान की तख्लीक से पहले हैकल मलाइका फरिश्तों की इबादतगाह थी। बाद में इस मकाम पर एक इबादतगाह तामीर की गई और नूनू के ज़माने में सैलाब के दौरान खो गया और आखिरकार इब्राहीम और इस्माइल ने दोबारा तामीर किया, जैसा कि बाद में कुरान में मज़कूर है। इब्न कसीर ने इस रवायत को ज़ईफ़ करार दिया है और अली इब्न अबी तालिब की रवायत को तरजीह दी है कि अगरचे कबा से पहले कई और माबद मौजूद होंगे, लेकिन ये पहली बैत अल्लाह थी जो सिर्फ इसके लिए वक्फ थी, इसकी हिदायत से तामीर की गई थी और उसकी तरफ से मुक़द्दस और बाबरकत थी, जैसा कि कुरान में बयान किया गया है। सही अल बुखारी की एक हदीस में है कि कबा ज़मीन पर पहली मस्जिद थी और दूसरी बैत अल मक़दस में मस्जिद अक्सा थी। जब इब्राहीम कबा की तामीर कर रहे थे तो एक फरिश्ता उनके पास हजर अस्वद लाया जिसे इसने ढांचे के मशरिकी कोने में रखा था। एक और पत्थर मकाम इब्राहीम था, मकाम इब्राहीम, जहां इब्राहीम ढांचे की तामीर के दौरान बुलंदी के लिए खड़ा था। हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम को मुसलमानों का ख्याल है कि वो इब्राहीम के बनाए हुए असल ढांचे की वाहिद बाक़ियात हैं, क्योंकि बाकी मानदा ढांचे को उसकी देखभाल के लिए तारीख में कई बार मुनहदिम और दोबारा तामीर करना पड़ा। तामीर मुकम्मल होने के बाद खुदा ने इस्माइल की औलाद को सालाना हज करने का हुक्म दिया। ये हज और कुर्बानी, मवेशियों की कुर्बानी। मंदिर के आसपास को भी एक पनागाह बना दिया गया था जहां खूनरेजी और जंग ममनू थी। इस्लामी रवायत के मुताबिक इस्माइल की मौत के बाद हजारों सालों में इसकी औलाद और जमजम के कुनवे के अर्द गिर्द आबाद मकामी कबाइल आहिस्ता आहिस्ता शिर्क और बुतपरस्ती की तरफ माइल हो गए। कबा के अंदर कई बुत रखे गए थे जो फितरत के मुख्तलिफ पहलुओं और मुख्तलिफ कबाइल के देवताओं की नुमाइंदगी करते थे। हज में कई रसूमात इख्तियार की गईं जिनमें बरहना तवाफ करना भी शामिल है। इल्लाज़रकी के अखबार मक्का में दर्ज अक़वाल के मुताबिक तब नामी बादशाह को पहला बादशाह समझा जाता है जिसने कबा के लिए दरवाज़ा बनाया था। मोहम्मद की जिंदगी के दौरान कबा को मकामी अरबों ने एक मुक़द्दस मकाम समझा। मोहम्मद ने 600 ईस्वी के करीब सैलाब की वजह से कबा की साख्त को नुकसान पहुंचने के बाद इसकी तामीर नौ में हिस्सा लिया। इब्न इसहाक़ की सीरत रसूल अल्लाह में से एक सवाने उमरी बयान करती है कि मोहम्मद ने मक्का के कबीलों के दरमियान झगड़ा तय किया कि कौन सा कबीला हजर अस्वद को उसकी जगह पर रखे। इसहाक़ की सवाने उमरी के मुताबिक मोहम्मद का हल ये था कि कबीले के तमाम बुजुर्ग एक चादर पर संग बुनियाद उठाईं, जिसके बाद मोहम्मद ने अपने हाथों से पत्थर को इसकी आखिरी जगह पर रखा। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि खाना कबा की तामीर नौ के लिए लकड़ी एक यूनानी बहरी जहाज से आई थी जो बहेरा अहमर के साहिल पर शुबी में तबाह हो गया था और ये काम बाक़म नामी कित्ती बड़ई ने किया था। कहा जाता है कि मोहम्मद का इसरा उन्हें कबा से मस्जिद अक्सा और वहां से आसमान की तरफ ले गया। मुसलमान इब्तिदा में यरूशलेम को अपना क़िबला या नमाज की समत समझते थे और नमाज पढ़ते वक्त उसकी तरफ मुँह करते थे। ताहम कबा की ज़ियारत को एक मजहबी फरीज़ा समझा जाता था, हालांकि इसकी रसूमात को अभी हतमी शक्ल नहीं दी गई थी। मोहम्मद के दौर के पहले निस्फ़ में बतौर नबी जब वो मक्का में थे, उन पर और उनके पैरोकारों पर सख्त जुल्म किया गया, जिसके नतीजे में वो 622 ईस्वी में मदीना हिजरत कर गए। 624 ईस्वी में
مسلمانوں کا خیال ہے کہ قبلہ کا رخ مسجد اقصی سے تبدیل کر کے مکہ میں مسجد الحرام کی طرف کر دیا گیا تھا۔ محمد مسلمانوں کے ایک گروہ کو عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ کی طرف لے گئے، لیکن قریش نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ اس نے ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا، معاہدہ حدیبیہ، جس کے تحت مسلمانوں کو اگلے سال سے کعبہ میں آزادانہ طور پر زیارت کرنے کی اجازت ملی۔ 630 عیسوی میں اپنے مشن کے اختتام پر قریش کے اتحادیوں بنو بکر کے حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد محمد نے مکہ فتح کیا۔ ان کا پہلا اقدام کعبہ سے مجسموں اور تصاویر کو ہٹانا تھا۔ ابن اسحاق اور اللازرقی کی جمع کردہ رپورٹوں کے مطابق محمد نے مریم اور عیسیٰ کی ایک پینٹنگ اور ابراہیم کی ایک فرشکو کو بچایا۔ فتح کے بعد محمد نے اسلام میں مکہ کی حرمت اور تقدس کو بحال کیا، بشمول اس کی عظیم مسجد الحرام۔ اس نے 632 عیسوی میں حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، کیونکہ محمد نے اس واقعہ پر اپنی آنے والی موت کی پیشین گوئی کی تھی۔ کعبہ کی کئی بار مرمت اور تعمیر نو کی جا چکی ہے۔ 3 ربیع اتوار 29 اکتوبر کو 683 میں امویوں اور عبداللہ ابن الزبیر کے درمیان جنگ میں مکہ کے پہلے محاصرے کے دوران آگ لگنے سے عمارت کو شدید نقصان پہنچا تھا، جو ایک ابتدائی مسلمان تھا جس نے علی کی موت کے درمیان کئی سالوں تک مکہ پر حکومت کی اور امویوں کے ذریعے طاقت کا استحکام۔ عبداللہ نے حاتم کو شامل کرنے کے لیے اسے دوبارہ بنایا۔ اس نے ایسا اس روایت کی بنیاد پر کیا کہ حتیم ابراہیمی کعبہ کی بنیادوں کا ایک حصہ تھا، اور یہ کہ محمد نے خود اسے دوبارہ تعمیر کرنا چاہا تھا تاکہ اسے شامل کیا جائے۔ 692 میں مکہ کے دوسرے محاصرے میں کعبہ پر پتھروں سے بمباری کی گئی تھی، جس میں اموی فوج کی قیادت الحجاج ابن یوسف کر رہے تھے۔ شہر کے زوال اور عبداللہ ابن الزبیر کی موت نے عبد المالک بن مروان کے ماتحت امویوں کو بالآخر تمام اسلامی املاک کو دوبارہ متحد کرنے اور طویل خانہ جنگی کا خاتمہ کرنے کی اجازت دی۔ 693 عیسوی میں عبد المالک نے الزبیر کے کعبہ کی باقیات کو مسمار کر دیا اور اسے قریش کی قائم کردہ بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا۔ کعبہ اسی کیوب شکل میں واپس آ گیا جو محمد کے زمانے میں لیا گیا تھا۔ 930 عیسوی کے حج کے دوران شیعہ کرمتوح نے ابو طاہر الجنبی کی قیادت میں مکہ پر حملہ کیا، زمزم کے کنویں کو زائرین کی لاشوں سے ناپاک کیا اور حجر اسود کو چرا کر مشرقی عرب میں الحساک کے نام سے مشہور نخلستان میں لے گئے، جہاں یہ 952 عیسوی میں عباسیوں نے اس کا تاوان دینے تک قائم رہا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی بنیادی شکل اور ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ 1626 میں شدید بارشوں اور سیلاب کے بعد کعبہ کی دیواریں گر گئیں اور مسجد کو نقصان پہنچا۔ اسی سال عثمانی شہنشاہ مراد چہارم کے دور میں کعبہ کو مکہ کے گرینائٹ پتھروں سے دوبارہ تعمیر کیا گیا اور مسجد کی تزئین و آرائش کی گئی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اس چینل کو سپورٹ کریں۔